بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وضو کرنے کا طریقہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، پھر ہر عضو دھوتے وقت یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور اگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں قرآن پڑھے اور اس کو جان لے اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے، تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر، اس وقت تک کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرہ سے ہر وہ گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا۔ پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا تھا، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، جیسا کہ علماء نے فرمایا، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پاؤں کا گناہ جیسے بری نیت سے کہیں جانا۔ یہ تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے باہر کے حصے کا انگوٹھے سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا، بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں بہت تاکید آئی ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے، اور ان کو چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان قابل ملامت اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا
مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ایک مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو میں۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو اس کا نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اسے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطیکہ اس پر بال نہ ہوں یا اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہوں کہ اس کے نیچے کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں۔ باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے، چاہے اس جگہ داڑھی نکلی ہو یا نہیں۔ اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 بسم اللہ کہنا، نمبر 4 کلی کرنا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 6 مسواک کرنا، نمبر 7 پورے سر کا مسح کرنا، نمبر 8 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، اور نمبر 9 کانوں کا مسح کرنا، نمبر 10 ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 11 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے۔ مذکورہ بالا طریقے سے وضو کرنا سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف کیا، مثلا خلاف ترتیب وضو کیا، مثلا سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے پاؤں دھوئے پھر چہرہ وغیرہ دھوئے، یا ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونے میں قصداً اتنی تاخیر کرے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یا وضو کی کوئی اور سنت چھوڑ دی تو بھی وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس طرح کرنے کی عادت بنا لے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ ہر عضو دھوتے وقت مناسب ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیا کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ وضو کے دوران اور اس سے فارغ ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھے۔ وضو کے دوران یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ اگر ایک نماز کے وقت وضو کیا تھا پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر دوبارہ وضو کر لے تو بہتر ہے۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کرے، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے۔ چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے۔
چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کرے۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس حیثیت سے عین اسی طریقہ کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور بدبو کا ازالہ ہے، اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو صرف اسی جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے۔ جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ سرخی یا پاؤڈر اور کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی تہ جم جاتی ہو تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے اس کا اتارنا واجب ہے، تہ اتارے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ وگ یعنی مصنوعی بال، آج کل وگ کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ مصنوعی بال اگر انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کے بالوں کی وگ جو ہے استعمال آپ نہیں کر سکتے، گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے۔ اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے۔ انسان کے جو بالوں کی وگ ہے وہ لگانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی جو ہے حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے، البتہ بہر صورت وضو میں مسح کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے۔ وگ کو اتارنا ضروری ہے مسح کے وقت۔ اگر وگ پر مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔